سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ کچھ لوگ بکرے کا گوشت، مرغی کا گوشت، انڈے، بعض لوگ جنگلوں میں جا کر گوشت رکھتے ہیں کہ جانور کھا لیں گے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ کچھ نہروں میں، دریاؤں میں، پلوں پر کھڑے ہو کر گوشت پھینک دیتے ہیں کہ یہ مچھلیاں کھائیں گی، چیلیں کھائیں گی، ثواب ملے گا۔ تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے افضل صدقہ، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم روز صدقے کی بات سنتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی ہماری زندگی سے پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستی اور بے سکونی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ بعض گھروں میں دولت ہونے کے باوجود دل کا سکون نہیں ہوتا، اور بعض گھروں میں غربت ہونے کے باوجود رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اس کا راز صرف ایک لفظ میں چھپا ہے: اخلاص۔ صدقہ صرف چیز دینے کا نام نہیں، یہ دل کی نیت، طریقہ، مقصد اور دینے کا انداز ہے۔ اور بدقسمتی سے بہت سے لوگ صدقہ کرتے ہوئے ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف ثواب ضائع ہو جاتا ہے بلکہ قیامت کے دن وہ صدقہ ان کے خلاف دلیل بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، قبر کی سختیوں سے بچاتا ہے اور قیامت کے دن سایہ بنے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے۔ یعنی صدقہ چھوٹا ہو یا بڑا، اگر دل مخلص ہو تو اللہ کی رحمت کھینچ کر لاتا ہے۔ مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ صدقے کو بس ایک رسم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عبادت ہے۔ عبادت میں نیت خالص نہ ہو تو عمل کھوکھلا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ اعمال کو ناپسند فرماتا ہے، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان صدقہ دے کر فخر کرے، دکھاوا کرے یا غلط جگہ دے۔ افسوس، بہت سے لوگ صدقہ یوں کرتے ہیں جیسے کوئی سیاسی اعلان ہو، کہیں ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، کہیں تصاویر، کہیں دکھاوا، اور بعض تو دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے، تمہیں ضرورت ہے، یہ رویہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں جو دل کی تکلیف دے، یعنی اگر دینے سے لینے والے کی دل آزاری ہو تو وہ صدقہ صدقہ نہیں رہتا بلکہ گناہ بن جاتا ہے۔ صدقہ محبت ہے، شفا ہے، دلوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ اگر صدقہ دینے کے بعد آپ نے لینے والے کا دل توڑ دیا، عزت مجروح کر دی، تو سمجھیں کہ آپ نے عبادت کو گناہ بنا دیا۔ آج کل ایک اور غلط فہمی بھی پھیل چکی ہے۔ کچھ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صدقہ صرف گوشت دینے کا نام ہے، بکرے کا گوشت، مرغی کا گوشت، انڈے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو جنگلوں میں جا کر گوشت پھینکتے ہیں کہ جانور کھا لیں گے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ کچھ نہروں میں، دریاؤں میں، پلوں پر کھڑے ہو کر گوشت پھینک دیتے ہیں کہ یہ مچھلیاں کھائیں گی، چیلیں کھائیں گی، ثواب ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا صدقہ جانوروں کے لیے ہے یا انسانوں کے لیے؟ کیا ہماری ذمہ داری انسان ہے یا جنگلی پرندے؟ صدقہ وہ ہے جو ضرورت مند انسان کی ضرورت پوری کرے۔ اگر کوئی بیمار ہو اور آپ اس کو دوا کی بجائے گوشت دے دیں تو کیا ہوگا؟ وہ بھوک سے نہیں، دوا کے بغیر مرے گا۔ اگر کسی کے گھر میں بچے دودھ کو ترستے ہوں اور آپ اسے مرغی دے کر کہیں یہ صدقہ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جانور ذبح کریں، آگ جلائیں، پکائیں۔ اس کے پاس چولہا نہیں، گھی نہیں، مسالہ نہیں، تو وہ گوشت کیسے کھائے گا؟ جو صدقہ مدد نہ کر سکے وہ صدقہ نہیں۔ اصل صدقہ وہ ہے جو درد بانٹے، زخم بھر دے، ضرورت پوری کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ یعنی اگر کسی کو دوا چاہیے، دوا دیں، گھر کا کرایہ چاہیے، گھر کا کرایہ دے دیں، بچوں کے لیے دودھ چاہیے، دودھ دے دیں، کپڑے چاہیے، کپڑے دے دیں، پانی چاہیے، پانی دے دیں، اور اگر پیسے درکار ہوں تو پیسے دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، قیمت کو نہیں۔ دل کی صفائی کو دیکھتا ہے، مقدار کو نہیں۔ اس لیے صدقہ سوچ سمجھ کر کریں، دل سے کریں، رضائے الہی کے لیے کریں۔ یہ دل کی نرمی، سوچ کی پاکیزگی اور نیت کی اخلاص کا نام ہے۔ افسوس کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف مال نکالنے کا نام ہے، حالانکہ بعض اوقات صرف ایک اچھا جملہ، ایک پرخلوص دعا، ایک ٹھنڈی مسکراہٹ اور ایک دل جو دکھ بانٹ دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، اور فرمایا، لوگوں کے راستے کی تکلیف دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی اسلام نے انسان کو یہ سکھایا کہ خیر کو محدود نہ کرو، صرف رویے پیسے تک نہ سمجھو۔ مگر اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان صدقہ غلط جگہ دے، غلط نیت سے دے،
یا ایسے انداز میں دے کہ لینے والا شرمندہ ہو جائے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ایک شخص لاکھوں روپے خیرات کرے لیکن اس کے دل میں تکبر ہو، نا خالص نیت ہو، دکھاوا ہو، تو اس کا صدقہ رد ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف کوئی انسان صرف ایک روٹی کسی ضرورت مند کو چھپا کر دے دے، کسی کی غیرت اور احترام کو بچاتے ہوئے، تو اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کر دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا، آنکھ صدقے کو پہچانے نہ، اللہ اسے پسند کرتا ہے، یعنی جو ہاتھ دے وہ ہاتھ اور آنکھ کے سوا کسی کو پتہ نہ چلے۔ مگر آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ صدقہ دیتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں۔ عربی میں ایک قول ہے، ثواب جاتا ہے شہرت آتی ہے، یعنی دکھاوے والا صدقہ ثواب مٹا دیتا ہے، صرف دنیا کی واہ واہ باقی رہ جاتی ہے، اور جو عبادت دنیا کی واہ واہ کی خاطر ہو وہ اللہ کے ہاں بے وقت ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے صدقات احسان جتا کر اور دل آزاری کر کے ضائع نہ کرو۔ اس لیے جب صدقہ کرو دل نرم رکھو، نیت خالص رکھو، اور یاد رکھو کہ سب سے بڑا صدقہ وہ ہے جو گھر سے شروع ہو۔ بہت سے لوگ باہر خیرات بانٹتے ہیں مگر اپنے رشتہ داروں کو بھلا دیتے ہیں، جو بہن بھائی مشکل میں ہیں، جو والدین اداس ہیں، جو چچا یا خالہ تنہا بیٹھے ہیں، ان کو کچھ نہیں دیتے، مگر سوشل میڈیا پر جا کر فخریہ صدقہ دکھاتے ہیں۔ ایسا صدقہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عام فقیر کو صدقہ ایک صدقہ ہے اور رشتہ داروں کو صدقہ 2 اجر ہے، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ یعنی جب آپ صدقہ اپنے عزیز کو دیتے ہیں تو اللہ ڈبل ثواب دیتا ہے۔ کیونکہ آپ صرف پیسہ نہیں دے رہے، آپ رشتہ، محبت اور خونی نسبت نبھا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ہم اپنے دشمن رشتہ دار کو کیوں دیں، وہ تو ہماری بات نہیں مانتے، ہمیں برا کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہی اصل امتحان ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اصل صلہ رحمی وہ ہے جو اس کے ساتھ کی جائے جو تم سے تعلق توڑ بیٹھے، یعنی جو آپ کے ساتھ اچھا ہے اسے دینا آسان ہے، مگر جو آپ کو نظر انداز کرے، آپ سے الجھ جائے، اس کو دینا اعلیٰ ایمان ہے۔ بعض لوگ صدقہ کرتے ہیں مگر اپنے پڑوسیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے، پڑوسی کا حق سب سے پہلے ہے۔ اگر آپ کے دروازے کے سامنے کوئی بھوکا بیٹھا ہو اور آپ دور جا کر صدقہ دیں تو یہ عقل کی بات نہیں، شریعت کی روح کے بھی خلاف ہے۔ بعض لوگ پھر بھی اصرار کرتے ہیں کہ ہم بس گوشت ہی دیں گے۔ بھائی، گوشت اچھا ہے مگر ہر شخص کے حالات ایک جیسے نہیں۔ کبھی بچے دودھ کو ترس رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی مریض کو دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں، کبھی کسی کو کرائے چاہیے ہوتے ہیں، کبھی کتابیں، کبھی کپڑے۔ صدقہ وہ ہے جو درد کم کرے، زندگی آسان بنائے، مشکل حل کر دے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص بیمار ہے اور آپ اسے گوشت دے دیں تو سوچیں وہ گوشت کیسے کھائے گا جب دوا نہیں، قوت نہیں، چولہا نہیں۔ صدقہ وہ نہیں جو آپ چاہیں، صدقہ وہ ہے جو سامنے والے کی ضرورت پوری کرے۔ یہی سنت ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی خیر ہے۔ صدقہ اللہ کی راہ ہے، اسے پاک رکھیں، نیت صاف رکھیں، تبھی اس میں برکت اترے گی، تبھی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اب ایک نہایت اہم مسئلہ سمجھ لیجئے۔ کچھ لوگ صدقہ کرتے ہیں لیکن طریقہ ایسا اختیار کرتے ہیں کہ ثواب کی جگہ گناہ لکھوا لیتے ہیں۔ مثلاً وہ نہروں میں، پلوں پر، دریاؤں کے کناروں پر کھڑے ہو کر گوشت پھینک دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جانور کھا لیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ بعض جنگل میں جا کر گوشت ڈال آتے ہیں یہ سوچ کر کہ درندے کھا لیں گے تو بہت بڑا صدقہ ہو جائے گا، حالانکہ یہ سوچ اور عمل نادانی ہے، دین نہیں۔ اللہ نے ہمیں انسانوں کا حق پورا کرنے کو کہا ہے، درندوں کا نہیں۔ جانوروں کو کھلانا نیکی ہے مگر اصل صدقہ انسانوں پر ہے، خصوصاً محتاج، بیمار، مفلس، بیوہ، یتیم، قرض دار اور رشتہ داروں پر۔ آپ نے کبھی سوچا، ایک یتیم بچہ جس کی ماں 2 ٹکوں کے لیے در بدر پھر رہی ہے، ایک بیوہ جو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے فکر مند ہے، ایک بیمار شخص جو دوا کے بغیر تکلیف میں تڑپ رہا ہے، ایک غریب جو بجلی کے بل اور گھر کے کرائے کے آگے ٹوٹ چکا ہے، ایک باپ جو اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے پریشان ہے، اور آپ جنگل میں گوشت ڈال رہے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تم اپنے رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو دو۔ یاد رکھیں، اسلام عقل، عدل، محبت اور ہمدردی کا دین ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ پہلے انسان پھر باقی مخلوق۔ یہ اصول قرآن سے ثابت ہے۔ اور پھر ایک بات اور سمجھ لیں،
صدقہ لینے والے کی عزت نفس بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ ایسے طریقے سے صدقہ دیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے، اس کا دل دکھے یا اس کی غیرت کو ٹھیس پہنچے، تو یہ صدقہ نہیں، تکبر ہے۔ اللہ کو یہ عمل پسند نہیں۔ اس کے برعکس، اگر آپ کسی غریب کو چپکے سے، بغیر آواز کیے، بغیر سب کے سامنے شرمندہ کیے مدد کر دیں تو یہ خالص عبادت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم صدقہ بتا کر دیں گے تاکہ لوگ بھی ترغیب پائیں۔ نہیں، اسلام رازداری سکھاتا ہے۔ آج آپ اگر ایک غریب ماں کی آنکھوں کے آنسو چھپا کر اس کی مدد کر دیں، اللہ کل قیامت کے دن آپ کے آنسو چھپائے گا۔ پھر ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، کیا جسے ہم صدقہ دیں اسے بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر بتانے سے وہ انسان لینے میں جھجکے گا یا انکار کرے گا تو دل میں نیت کر کے اسے دے دیں۔ نیت نیت ہے، زبان پر لانا شرط نہیں۔ بس اتنا سوچیں، کل جب ہم قبر میں ہوں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، لوگ بھول جائیں گے، پھر صرف یہی کام ہمارے ساتھ ہوں گے: صدقہ، صبر، دعا، خیر، نیت۔ اس لیے صدقہ کرتے ہوئے اپنا دل صاف رکھیں۔ اللہ کے بندو، صدقہ غم مٹاتا ہے، موت آسان کرتا ہے، بلائیں روکتا ہے، رزق بڑھاتا ہے، عمر میں برکت دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر قبر کو روشن کرتا ہے۔ غریب کے چہرے سے رنج دھو دینا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دینا، کسی مظلوم کی داد رسی کرنا، کسی بے سہارا کو سہارا دینا، یہ سب صدقہ ہے۔ یاد رکھیں، جو مال اللہ کی راہ میں جاتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور آخر میں وہ بات جو دل پر لکھ لیں، اگر آپ کے رشتہ دار بھوکے ہوں گے اور آپ غیر لوگوں کو صدقہ دیتے پھریں، اللہ ایسے صدقے کو قبول نہیں فرماتا۔ حدیث کے مطابق جس کے اپنے رشتہ دار محتاج ہوں اور وہ دوسروں کو دے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہ کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے زندگی کے ہر موڑ پر دیکھیں کون زیادہ مستحق ہے: والدین، بہن بھائی، بھتیجے بھانجے، محلے کے لوگ، کسی کی بچی کا جہیز، کسی کا علاج۔ صدقہ چراغ ہے، اسے صحیح جگہ جلائیں، نیت صاف رکھیں، اور یاد رکھیں جتنی خفیہ خوشی آپ کسی ٹوٹے دل کو دیں گے، اتنی ہی کھلی رحمت اللہ آپ پر برسائے گا۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے، صحیح جگہ خرچ کرنے اور اپنی نیت پاک رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔